ہیں ڈبل ایکشن رائٹ کے مہمان ہیں جناب طارق عزیز صاحب. سلمہ تمہاری بیٹی تھی تو میرا بھی سے یہی رشتہ ہے، لیکن تم صرف ماں ہو. سلمہ مجرم بن کر بھی تمہاری بیٹی تھی، لیکن جب وہ ملزم بن کر عدالت میں آئی تو میں نے اسے باپ کی نگاہوں سے نہیں بلکہ قانون کی نظروں سے دیکھا. طارق، آپ نے آواز کا استعمال ریڈیو سے شروع کیا 1960 میں، شاید آپ نہیں. آواز کا استعمال تو پیدائش پر ہی رونا شروع کر دیا تھا. مطلب لوگوں کے لیے جی ریڈیو سے شروع کیا. جی ہاں، ریڈیو 1960 تقریباً یہی تھا. 64 میں ٹیلی ویژن آیا، آپ ٹیلی ویژن پہ آ گئے. آپ نے نوکری کی ٹیلی ویژن میں پہلے؟ نوکری کا انور یہ سن لیں کہ 64 میں ریڈیو پر 150 روپے پہ ملازم ہوا تھا جی. اور 150 پر ہی نوکری چھوڑی. باقیوں کی ترقی ہوتی تھی 5 روپے سالانہ. جی. میری وہ بھی بند تھی کہ میں ذرا ترقی پسند تھا. اچھا. لاہور میں رہتا تھا، جی ساہیوال میں گھر تھا. جی. تو میرا ایک دوست ہے، آج کل پنجاب یونیورسٹی میں جرنلزم پڑھاتا ہے، مہدی حسن. تو میں اور وہ ساہیوال سے ہم نکلے تھے یہ عہد کر کے کہ گھروں سے کچھ نہیں لینا اور اپنی زندگی کو خود بنانا. تو لاہور آ گئے. 17 روپے مہینے کی ایک کوٹھڑی بھاٹی دروازے میں ہم دونوں نے لے لی اور وہاں زمین پر اپنا سوتے تھے. سارا دن لاہور کی سڑکیں تھیں، ہم تھے. اشک رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو. ایک قصہ مزیدار ہے نوکری کا. گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھیں تو لا کالج کا ہاسٹل ہے لاہور میں جو، وہ خالی ہو جاتا تھا. تو یہ جو 17 روپے کی کوٹھڑی تھی اس میں پنکھا بھی نہیں تھا تو گرمی بڑی لگتی تھی. جی. گلی میں ہم اس لیے نہیں سوتے تھے کہ ہم دونوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ سامنے کے گھر میں کوئی ہمیں دیکھتا ہے اور ہم ہیرو ہیں. اچھا. تو لہذا گلی میں نہیں سو سکتے. اب بند کمرے میں سو رہے ہیں اور جو بھی جی. ہوتا یہ تھا کہ شام کو 7-8 بجے ہم اپنے بستر لگا کے باہر اور لاہور کی سڑکیں ناپنے نکل جاتے تھے. رات کو 11-12-1 بجے آتے تھے، بستر ٹھنڈے ہو چکے ہوتے تھے، سو لیتے تھے. ایک دن آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ جو ساتھ کے کمرے میں صفائی کرنے والے وہاں رہتے تھے ساتھی، وہ ایک ہٹا کٹا کالا سیاہ رنگ اس کا، اوپر سے چاند چمک رہا اور میری چارپائی پہ لیٹا ہوا میرے بستر پر. میں نے آ کے اس کو جگایا. میں نے کہا کون ہے تو اٹھ. تو اس نے میرے خاندان سے اپنے خاندان کے ناقابل یقین رشتے جوڑے اور میں اس کی صحت دیکھ کے بھی خوف زدہ ہو گیا. اب میں اسے جگا رہا ہوں، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے سر پاڑ دیں گا، کون ہے پراں ہو جا. پتہ نہیں وہ نیند کی غنودگی میں تھا کیا تھا. اب میں لا کالج کی وہ ہاسٹل کی سیڑھیوں پر بیٹھا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ باری تعالیٰ اس لاہور میں فاقہ بھی کر لیا، سڑکوں پر بھی گھوم لیا، ہر طرح کی سختی اٹھا لی. آج مجھے گالیاں بھی، باقاعدہ گالیاں جو ہوتی وہ بھی پڑ گئی ہیں. تو میں بیٹھا اب سوچ رہا تھا. اتنے میں وہ مہدی حسن، وہ پی ٹی آئی میں کام کرتا تھا، وہ رات کی ڈیوٹی ختم کر کے آیا تو کہنے لگا طارق تو بیٹھا. میں کہ یار آج بڑا رفڑ ہے، بڑا مشکل کام ہے. کہ کیا ہو؟ میں نے کہا یہ صورتحال ہے. خیر وہ بھی میرے ساتھ آیا. اب 2 ہو گئے، کچھ حوصلہ ہوا تو اس کو چارپائی سے گرا دیا. وہ ڈولتا ڈگمگاتا ایک طرف ہو گیا. میں جوبلی میں بلا دیا ہے، پتہ نہیں. 64 میں آپ نے کوشش کیجیے ایک بار پھر آپ کو گالیاں پڑے تاکہ اور طرف دے. گالیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ گالیاں دیں اور مجھے غالب یاد آئے کہ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ. ہم تو کبھی نہیں. آپ کی نوازش. آپ نے ٹیلی ویژن کو 69 میں چھوڑ دیا. جی. اس کے بعد کچھ دن آپ سرکاری مہمان رہے جہاں پہ کھانا مفت ملتا تھا. کھانا، کپڑا، رہائش مفتی. تو پیسوں کا تو پرابلم نہیں تھا آپ نہیں. کو. پھر تو ظاہر ہے پڑے ہوئے ہیں. پھر یہ بنائی آپ نے فلم. جی ہاں. اس میں آپ سڑک پہ آ گئے. اس میں سڑک پر پھر گیا پنڈی. پنڈی اچھا سے ایک آپ بات کی وضاحت کر دوں جی. کہ یہ سرکاری مہمان میں کسی اخلاقی جرم میں نہیں ہوا تھا. اچھا. ہاں یہ کچھ نظریاتی نظریاتی. جی. جی. تو پھر آپ پنڈی گئے. ہاں. وہاں سے کراچی کے جو جی ایم ہیں
बुरहान साहब एक पार्टी में मिल मिले। गए तो यूं गुफ्तगू हुई तो अब ये मुझसे मोहब्बत तो सब करते थे कि हमारा पुराना साथी है लेकिन दिमाग खराब है, कभी कहीं जा बैठता है, कभी सरकारी मेहमान बनता है। तो मैंने कहा जी कि एक कोशिश की थी कि फिल्म बना लूं, इधर कोई अपने पैर जमा लूं, सड़क पर आ गया हूं, मकरूज हो गया हूं, तो आप ऐसा करें मुझे कराची का एक टिकट दें और वहां कोई कमेंट्री कोई ड्रामा कर लीजिएगा, बहाना बन जाएगा। मैं कराची में जरा फजा बड़ी है तो रिस्क की तलाश में कराची जाना चाहता हूं। और फिर नीलाम घर यहाँ से शुरू। यहां ये प्लान कर रहे थे, ये वाकयात और हालात कभी कभी यूं सिंक करते जी। इन्होंने कहा कि नीलाम घर एक प्रोग्राम है, इसको देख लो। अच्छा, शो के बारे में मैं आपसे सच कहूं कि मैं हमेशा खौफजदा था। यूं बैठ के दो चार से बात कर ली, टेलीविजन का हर शोबा मैंने देखा, प्रोडक्शन भी की, डायरेक्शन भी की, लेकिन यूं शो नहीं किया था। आगा नासिर का ख्याल था कि मुझ में एक वो विट है थोड़ी सी जो आप में बहुत है, कि मैं शो कर सकता हूं। कमाल का शो था, 6 साल चला। 6.25 साल। 6.25। फिल्म आपकी सुना 3 बजे रिलीज हुई और 3:30 बजे फ्लॉप हो गई। ये अपनी साजिद रंग रंगी वो तो मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि जो फिल्म काला सूरज थी वो जब साजिद रंग रंगीला बन के आई तो 3:30 बजे लगी, कोई 3:45 बजे वो बेवा हो चुकी। खत्म हो गई। अच्छा, जिस गाने में मैंने घड़ी देखी थी ना, मैंने टका नहीं दिया, मैंने जेब खाली यूं दिखा दी कि मेरे पास पैसा कोई नहीं। हालांकि मैंने सुना है कि ये गाना गाने से पहले माल रखवा पैसा और पैसे नहीं लिए। खैर मुझसे नहीं, मैंने तो कहा जी है ही नहीं पैसा। नहीं इतनी बदलिहाज भी नहीं, मगर बस मैंने कहा ठीक मेरे है। पास पैसा है। तो इन्होंने कर्म किया हंसते गाते और वो गाना बड़ा हिट हुआ था। अच्छा। कांटों पे चलती वैसे हुई आए आपकी तेरे। गुर्बत की मैंने इतनी दास्तान सुनी, आप अभी अगर पिक्चर बनाएंगे मैं टका नहीं लूंगी। मुझे बहुत दुख हुआ।